حضرت علی اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا، میرے بھائیو عرب کی ایک عادت تھی، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے عرب کے ہاں ایک عادت تھی، وہ کیا تھی؟ اگر کسی کی بیوی کے ہاں یا خاندان کی بہو ہے یا کوئی بھی ہے، اس کے گھر بچہ پیدا ہو جاتا نا 6 ماہ کا، اور ان کے ہاں یہ دستور تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ 6 ماہ میں جو بچہ پیدا ہوا ہے نعوذ باللہ شاید حرام کا ہے، وہ اپنی اس بیوی سے علیحدہ ہو جاتے تھے، اپنی اس بہو کو گھر سے نکال دیتے تھے، اس کو سزا دیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے عربوں کی اس عادت بد کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، حمل اور دودھ پلانے کی کم از کم مدت کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کر رہا ہے 30 ماہ۔ 6 ماہ کے حمل کو اللہ رب العزت اس قرآن کی آیت میں جائز اور حلال حمل قرار دے رہا ہے۔ اگر کسی کے گھر 6 ماہ بچہ پیدا ہو تو وہ یہ نہ سوچے کہ یہ حرام کا بچہ ہے، بلکہ وہ حلال کا بچہ ہوگا اور باپ کی طرف پکارا جائے گا۔ یہ قرآن کی آیت سے واضح نظر آ رہا ہے۔ حضرت علی سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا، حضرت علی نے اسی قرآن کی آیت کے مطابق فیصلہ دیا، آقا اگر 5 ماہ کا بچہ 6 ماہ کا بچہ بستر پہ پیدا ہو جائے، حضرت علی کہتے ہیں 5 ماہ کا جو بچہ ہے نا وہ بالعموم پیدا ہو بھی جائے بچتا نہیں، امچور ہوتا ہے، ہاں 6 ماہ کا جو بچہ بچ جائے گا اس کو اس کی باپ کی طرف نسبت کی جائے گی، وہ اسلام میں حرام کی اولاد کنسیڈر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس سے کم مدت کا صحت مند بچہ پیدا ہوگا پھر اسلام میں اس بچے کی نسبت اس کے والد کی طرف نہیں کی جائے گی۔ مثال دے رہا ہوں، ایک عورت نکاح ہوا ہے اور 4 مہینے بعد ہٹا کٹا صحت مند تندرست ایسا بچہ جنتی ہے جو جوان ہو جاتا ہے، اس بچے کو والد کی طرف نسبت نہیں دی جائے گی کیونکہ وہ حلال کا نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ بات ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، لیکن حضرت علی عربوں کی اس رسم بد کو صحراؤں کے اندر سے ختم کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ دکھ اور افسوس کی بات پتہ ہے کیا؟ کئی مرتبہ انسان بات کہتے ہوئے ڈرتا ہے۔ حضرت علی کا یہ جو استدلال ہے یہ قرآن کی کس آیت ہے؟ یہ 2 آیتیں اگر ملائی جائیں نا تو یہ استدلال تب بنتا ہے۔ 2 آیتوں کا اکٹھا کرنا، اجتہاد کرنا، تطبیق کرنا اس مسئلے کو اخذ کرنے کے لیے لازم ہے۔ دوسری آیت کون سی ہے؟ یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع۔ ذرا دلوں کو کشادہ کرو، ذرا ذہنوں کو کھلا کرو، فراخ کرو، بات کو سمجھو۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے جو عورتیں بچے جنیں اگر وہ ان کو دودھ پلانا چاہیں اس کی مدت کتنی ہے؟ حولین کاملین، 2 سال، لمن اراد ان یتم الرضاع، جو کوئی چاہتا ہے کہ مدت رضاعت پوری کرے، اس سے اوپر 1 دن بھی نہیں پلا سکتا، وہ مدت کون سی ہے؟ 2 سال۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ کیا بات ہے مشہور، ایک اس مسئلے کے اوپر اپنے ذہنوں سے اپنے بھائیوں سے سوال کرو۔ قرآن پاک تو کہہ رہا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ جو بندہ اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہے، عورت دودھ پلانا چاہے، وہ 2 سال سے زائد نہ پلائے۔ آپ کہتے ہو ہمارے امام نے کہا ہے کہ مدت رضاعت 2.5 سال، اللہ کہہ رہا ہے 2 سال۔ جہاں پہ 2.5 سال کا ذکر ہے وہاں پہ حملہ وفصالہ کا ذکر ہے۔ آیت وہاں پہ 30 شہرہ کی پیش کرتے ہیں۔ جب پوچھا جائے نا 2.5 سال یار کہاں سے آ گئی مدت رضاعت، یہ قرآن پاک میں حملہ وفصالہ 30 شہرہ۔ حضرت علی تو اس آیت سے استدلال لے رہے ہیں کہ کم از کم مدت 6 ماہ اور 24 ماہ مدت رضاعت ملا کے یہ 30 ماہ بنتے ہیں۔